الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کا ذکر ہوا۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، غیب پر ایمان لائے ہیں، اللہ اس کے رسول پر، جنت دوزخ پر ایمان لائے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، آگے ہے ویقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہاں نماز کا ذکر آیا، اور اگلے جملے ہیں مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، قرآن نے زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ آپ قرآن کریم کے 2 صفحے اور یہاں پہ پلٹیں، 2 صفحے آگے آتا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے تو کوشش کرو اکیلے نہ پڑھو، کس کے ساتھ پڑھو؟ جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ۔ یہ قرآن ہے نا، جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا اور معنی بھی ہے۔ بہرحال جہاں جہاں نماز کا ذکر وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر، اور زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا معنی مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ رب العزت نے ضرورت سے زائد اتنا مال دیا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ آپ اگر کسی سنارے کے پاس چلے جائیں کہ چاندی کی قیمت کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا 2000 روپے تولہ ہے، 2500 روپے تولہ ہے، 2000 2500 3000 تک یہ تولہ بن جاتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنے گی؟ 1,20,000 کی بن جائے گی، 30 کی بن جائے گی، 1.5 لاکھ کی بن جائے گی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے، ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے، یا اس کے پاس سونا چاندی ہے، یا اس نے خرید و فروخت کے لیے کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے، یا اس کے بینک میں، اس کے لاکر میں اتنی رقم ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملائیں تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ تک قیمت پہنچ جاتی ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو 1 تولہ سونا تو 2 لاکھ روپے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ بھی تھوڑے بہت روپے پیسے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس آدمی پر، اس مرد پر، اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مرد پر، اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ سونا 1 تولہ 2 تولہ مرد کی ملکیت ہے تو مرد پر زکوٰۃ فرض ہے، عورت کی ملکیت ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ہم نے جو حساب رکھا ہوا ہے نا کہ مرد نے دے دی زکوٰۃ، مرد نے کر دی قربانی، عورت کی طرف سے بھی ہو گئی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہو گئی ہے، یہ ہم نے کوئی اپنے ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اگر شوہر کا اپنا مال ہے، بیوی کا اپنا مال ہے، اور وہ اتنا ہے دونوں کے پاس جن پر زکوٰۃ فرض ہے، مرد اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، عورت اپنے مال کی زکوٰۃ دے گی، باپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، بیٹا اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا۔
قربانی بھی اسی طرح.